آپ کے بچے بھی ہیں، بہت سارے ایسے بچے ہیں جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ پڑھنے سے پہلے، آپ کا بیٹا اگر انٹر میں پڑھے گا اس سے پہلے آپ فارم بھرتے ہیں، میٹرک میں بچہ پڑھنے والا اس سے پہلے انسان وہ فارم بھرتا ہے، لیکن حضرات فارم کیوں بھر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے امتحان دینا ہے۔ اس کی ماں کو بھی پتا ہے میرا بیٹا امتحان دے گا، اس کے باپ کو بھی پتا ہے میرا بیٹا امتحان دے گا، اس کے بھائی کو بھی پتا ہے میرا بھائی امتحان دے گا، اگر بہن ہے تو بہن کو بھی پتا ہے کہ میرا بھائی امتحان دے گا، لیکن حضرات ادھر ماں دعا کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو کامیابی دے دی، ادھر باپ دعا کر رہے ہیں میرے لختی جگر کو کامیابی دے دی، ادھر بھائی کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو کامیابی دے دی، لیکن حضرات اسی کربلا کے دھرتی پر امام حسین کے خاندان کو کٹایا جا رہا ہے، امام حسین کے خاندان کو ایک دوسرے سے جدا کر رہا ہے، لیکن امام حسین میدان کربلا میں ہے، امام حسین میدان کربلا میں ہے، لیکن امام حسین کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں ہے، نبی سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میدان کربلا میں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، آپ کا نواسہ دین کو زندہ کرے گا، آپ کا نواسہ دنیا سے چلا جائے گا، کیا آپ چاہتے کیا ہے؟ جیسے ہی میرے نبی سے سوال ہوتا ہے میرے نبی جواب دیتے ہیں مجھے منظور ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا حسین امتحان دے گا، میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ میرے امام حسین کو کامیابی دے دے، امام حسین کو صبر کا مقام دے دے۔ میدان کربلا میں جانے سے پہلے میرے نبی یہ دعا کر رہے ہیں، بلکہ یہ دعا کر رہے ہیں میرے بیٹے امام حسین کو کامیابی دے دے، لیکن حضرات ذرا آپ سوچے تو صحیح، آپ کا بیٹا اگر کسی چیز کا فارم بھرے گا آپ دعا کریں گے میرے بیٹے کو امتحان میں کامیابی دے دے، لیکن کوئی انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے کہ امتحان گاہ سے بچا لے؟ نہیں نا، امام حسین کربلا کے میدان میں ہے، لیکن نانا مصطفیٰ کو پتہ بھی ہے اور ان کی ماں یعنی امام حسین کی ماں فاطمہ الزہرا کو بھی پتہ ہے کہ میرا بیٹا ایک دن شہید ہوگا، امام حسین کو بھی پتہ ہے کہ میں ایک دن شہید ہو جاؤں گا، یعنی پورے خاندان کو پتہ ہے کہ ایک دن امام حسین دنیا سے چلے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن حضرات امام حسین کے لیے کبھی میرے نبی دعا نہیں مانگ رہے ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو یعنی امام حسین کو ظالموں سے بچا لے، یہ دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فاطمہ دعا کر رہی ہے، علی دعا کر رہے ہیں، بھائی دعا کر رہے ہیں، امام حسین دعا کر رہے ہیں یا اللہ امام حسین کو کامیابی دے دے، امام حسین کو صبر کا مقام دے دے۔ میدان کربلا میں امام حسین موجود ہے، لیکن امام حسین جان کی فکر نہیں کرتے، بلکہ گردن کو کٹانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن دین میں کوئی آنچ نہ ہے، جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں۔ امام حسین میدان کربلا سے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میدان کربلا میں جو امام حسین گئے تھے اس سے پہلے بچے بھی گئے تھے، بھائی عباس بھی گئے تھے، اس سے پہلے انو محمد بھی گئے تھے، لیکن کسی کے لیے یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ انو محمد پہنچا دے، یا اللہ حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے اس کو بچا دے، یہ کبھی دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امام حسین میدان کربلا میں یہ کہہ رہے ہیں اے یزیدیو اگر تمہیں اگر بچوں کی ضرورت پڑے تو بچہ لے لو، اگر جوانوں کی ضرورت پڑے جوان لے لو، لیکن امام حسین کے قریب مت آنا، لیکن امام حسین کے قریب مت آنا، اس لیے کہ امام حسین کا جو قتل ہوگا وہ کبھی زندگی میں جنت نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر اولو محمد کو اگر شہید کر چکے ہو، عباس کے بازو کو قلم کر چکے ہو، لیکن ابھی بھی تمہیں موقع دے رہا ہوں، ابھی بھی تمہیں موقع دے رہا ہوں، میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں سنو، ابھی تمہارے لیے موقع ہے کہ ابھی توبہ کر لو اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام میں داخل نہیں ہوگے، اگر امام حسین کو تم اگر قتل کر دو گے، کبھی زندگی میں تم جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے، کبھی زندگی میں تم جنت جا نہیں سکتے ہو، کبھی نہیں جا پاؤ گے۔ حضرات آج ہم اور آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جانے سے پہلے پورے خاندان کو لٹا دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اور کوئی چیز کے لیے نہیں۔
صرف دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے امام حسین پورے گھرانے کو الٹا دیتے ہیں. لیکن حضرات آج اس کے باوجود آج ہم اور آپ امام حسین کا تو نام لیتے ہیں، پھر ہم اور آپ گناہوں پہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسین کا نام لیتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. امام حسین کا نام لیتے ہیں، پھر دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. حضرات آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ حضرات آج لوگ فرامین اسلام پر عمل کرنے کے بجائے انگریزی کلچر، مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. آج ہم یہود و نصارہ کی اتباع میں ایک دوسرے پر سبق جانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں. غور کیجئے کہ آج وہ کون سی برائیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں پروان نہ چڑھی ہو، وہ کون سی خرابیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں موجود نہ ہو. جوا بازی دیکھو ہمارے معاشرے میں، زناکاری دیکھو ہمارے معاشرے میں، سود خوری دیکھو ہمارے معاشرے میں، عیاری اور مکاری دیکھو ہمارے معاشرے میں، عاد شکنی اور بے وفائی دیکھو ہمارے معاشرے میں، وعدہ خلافی اور کذب بیانی دیکھو ہمارے معاشرے میں، غرور اور تکبر دیکھو ہمارے معاشرے میں، ماں باپ کی نافرمانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، دہیز کی لعنت دیکھو ہمارے معاشرے میں. اور یہی تک محدود نہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ شراب کے اڈوں پہ اپنی زندگی کو گزار دے رہا ہے. آج لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. حضرات کبھی آپ پہ سوچا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی آپ پہ سوچا چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی آپ پہ سوچا زناکاری کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی آپ پہ سوچا عیاری اور مکاری کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی آپ پہ سوچا ماں باپ کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا شور کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو حضرات آئیے ان گناہوں کی سزا اور عذاب حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کیجئے. جھوٹ کے تعلق سے ہم سب کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك من نتن ما جاء به. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے. حضرات جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس حدیث پاک سے بھی اب اندازہ لگائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قال نعم، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قال نعم، ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے. فقیل لہو، پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا ہرگز نہیں. حضرات اس حدیث پاک سے معلوم چلا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. حضرات اور آگے بڑھتے ہیں، چغلی اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. بخاری مسلم کا حدیث پاک ہے، ان حذیفہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل جنت قتاد. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحباء. خدا تعالی کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. اور تیسری حدیث بھی سماعت فرمائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتی یغفر صاحبہ، یعنی غیبت کرنے والے کو اللہ بھی معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ فرما دے جس کی غیبت کی گئی ہے. حضرات آج اگر آپ کسی کا دل توڑ دیں گے، اگر آپ کسی کا دل توڑ دیے تو جب تک وہ بندہ آپ سے خوش نہیں تو مدینے والے آقا بھی خوش نہیں، اللہ بھی خوش نہیں. اور آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل ٹوٹ جائے، اور دل ٹوٹے دلوں کو جو انسان جوڑ دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو جاتا ہے. حضرات اس کے باوجود آج ہم اور آپ کسی
किसी का दिल तोड़ने में लगे हुए हैं, गुनाहों पे गुनाह कर रहे हैं, ज़ना पे ज़ना कर रहे हैं। हज़रात जरा कुरान से पूछे, कुरान कहता है वमन यफ़अल ज़ालिका यलक़ा असामा, जो शख्स ज़ना करता है उसे असाम में डाला जाएगा। असाम एक जहन्नम के एक वादी का नाम है। बास उलमाए किराम ने कहा एक जहन्नम का एक गार है, जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी बदबू से सब लोग चीख उठेंगे और सब लोग चीख उठेंगे। बास सहाबाए किराम फरमाते हैं कि ज़ना की 3 किस्में हैं, ज़ना की 3 किस्में हैं और 3 का ताल्लुक दुनिया से है और 3 का ताल्लुक आखिरत से है। 3 का ताल्लुक दुनिया से है और 3 का ताल्लुक आखिरत से है। नंबर 1, जब आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आप जिंदगी गुजारते गुजारते आप चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी में ही आपसे मदेने वाली आका राज़ी नहीं है। और उसके बाद जिंदगी गुजारने के बाद मेरे नबी का इरशाद है, हदीस पाक में है कि जब आपका हिसाबो किताब होगा तो सख्ती के साथ हिसाबो किताब लिया जाएगा। ये हदीस का फरमान है। और एक ये भी है कि ज़ानी जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। हज़रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला की बारगाह में ज़ानी की सजा के बारे में पूछा तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं उसे आग की ज़ीरा पहनाऊंगा और वो ऐसी वज़नी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाए। लेकिन हज़रात आज हमारा मुआशरा कहां से का है? आज हमारे मुआशरे के अंदर देखा जाए कि लोग सिर्फ गुनाहों के अड्डे में फंसे हुए हैं। हज़रात अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुआशरा दुरुस्त हो जाए, हमारे मुआशरे से बुराई का खात्मा हो जाए, तो हज़रात मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना मुहासबा खुद करें, अपने घर का जायजा ले, अपने बाल बच्चों की तालीम और तरबियत पर गहरी नजर रखें। मैं कहता हूं जिम्मेदारी के साथ अगर आप अपना मुहासबा खुद करेंगे, अपने घर का जायजा लेंगे, तो इंशाअल्लाह जो बुराइयां हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो बुराइयां निस्तो नाबूद होता नजर आएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सिर्फ तकरीर ना सुने बल्कि सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करें। आज इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, इमाम हुसैन को पुकारते हैं, लेकिन इमाम हुसैन को जरा पड़े कि इमाम हुसैन जाते जाते पैगाम दे दिए कि आज हम और आप सिर्फ सर कटाने की बात करते हैं। ये कहते हैं इमाम हुसैन के नाम से गर्दन कटा दूंगा, इमाम हुसैन के नाम से आज गर्दन कटाने को तैयार है, लेकिन रब की बारगाह में सर झुकाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो इंसान रब की बारगाह में सर को झुका सकता है वही रब की बारगाह में सर को कटा भी सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हुए, इमाम हुसैन के आप चाहने वाले हैं, जरा तारीख का मुताला करें। हज़रात जरा सोचिए तो सही कि आप इमाम हुसैन को मानते जरूर, और इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हज़रत अली। हज़रत अली का मुताला करें, हज़रत अली की बारगाह में और हज़रत अली के सीने में इल्म का समंदर है। हज़रत अली का वो मकाम है। हज़रत अब्दुल रहमान अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि कोफा में एक रोज हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुबह की नमाज पढ़ने के बाद एक शख्स ने फरमाया कि फना मकाम पर जाओ, फना मकाम पर जाओ, वहां एक शख्स आपस में लड़ते हुए मिलेंगे, उन्हें हमारे पास लेके आओ, उन्हें हमारे पास लेके आओ। जैसे ही वो बंदा वहां करीब जाता है देखता है कि दोनों आपस में लड़ रहा है, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आपके हुक्म के मुताबिक दोनों को साथ लाया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारे नज़ारे को देख रहे हैं कि दोनों बंदा क्या कर रहा है। हज़रत अली अपने जगह से देख रहे थे कि दोनों बंदा रात भर लड़े हैं। जरा अली का मकाम देखिए, इमाम हुसैन का मकाम देखिए। इमाम हुसैन वहां बैठे हुए हैं, लेकिन आपके दिल का हाल भी जानते हैं। अल्लाह वाले का ये मकाम है, आप कहीं भी बैठे रहिए, लेकिन आपके दिल के अंदर क्या है वो भी वो जानते हैं। हज़रत अली नजारा देख रहे हैं, हज़रत अली सारा माजरा देख रहे हैं। दोनों को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद सवाल होता है कि तुम दोनों रात भर लड़ाई किए, लड़ाई करने की वजह क्या है? वो एक बंदा कहता है, एक बंदा
बंदा कहता है कि रात भर लड़ाई होने की वजह यही है कि कल हमारी शादी हुई है, लेकिन जब से मैं इसके करीब गया हूँ मुझे इसको देखना मंजूर नहीं है, मैं इसके चेहरे को देखना नहीं चाहता हूँ। जब से शादी हुई है, कल शादी हुई है, लेकिन रात भर में इनके चेहरे को देखना मुझे गवारा नहीं है। इतना कहना था। हजरत अली उस औरत से पूछते हैं कि आज तुम रात भर लड़ रही थी, लड़ने की वजह क्या है, क्यों लड़ रही थी? वो औरत के बारगाह में जैसे ही सवाल होता है, हजरत अली कहते हैं क्या तुम इस जवान को जानती हो? वो औरत कहती है नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हो कि ये कल से मेरा शौहर है, यानी कल इसके साथ मेरा निकाह हुआ, सिर्फ इतना जानती हूँ। हजरत अली कहते हैं मैं जो पूछूंगा सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। वो औरत वादा करती है मैं वादा करती हूँ मैं झूठ कतई ही नहीं बोलूंगी। इतना कहना था। हजरत अली फरमाते हैं कि तुम फना की बेटी हो? उसने कहा हाँ हुजूर मैं वही हूँ। फिर हजरत अली फिर दोबारा सवाल करते हैं क्या तुम्हारा चचाजाद भाई था जो तुम पर आशिक था, तुम भी उससे मोहब्बत करती थी? उसने इस बात का भी इकरार किया। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि तुम्हारा निकाह ये होने से पहले पहले जो तुम्हारा चचाजाद भाई था तुम पर आशिक था, लेकिन एक दिन जरूरत के लिए तुम घर से बाहर निकली तो ये बंदा तुमसे जबरदस्ती तुमसे जना किया और तू हामला हो गई। और रात का वक्त था, तुम्हारे बाप को पता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ को सब पता था, तुम्हारी माँ सब जानती थी। इतना कहना था। वो औरत कहती हाँ हुजूर ये सारा सही है, लेकिन इतना जब हजरत अली कहते हैं वो औरत दिले दिल में सोच रही है ये मैटर कैसे आप जान रहे हैं? इसलिए कि ये मैटर मेरे और मेरी माँ के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। इसलिए इतना कहना था। हजरत अली कहते हैं जरा ये बताओ कि जब रात का वक्त हुआ तुमसे एक लड़का पैदा हुआ और तुम उस लड़के को कपड़े में लेपट करके एक दीवार के पीछे डाल दिया, इत्तफाक से वहां पर एक कुत्ता पहुंच गया, तुमने एक पत्थर मारा तो उस बच्चे के सर पर जा लगा, वो बच्चा जख्मी हो जाता है, तेरी माँ ने इजार से कुछ कपड़ा फाड़ कर उसके सर को बहन देता है। उसके बाद फिर तुम दोनों वापस वहां से चले गए और जाने के बाद फिर तुम दोनों को पता भी नहीं चला कि वो लड़का कहां चला गया। इतना कहना था। वो औरत कहती है ए अमीरुल मोमिनीन इस वाकया को मेरे और मेरी माँ के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था, आप कैसे जानते हैं? हजरत अली फरमाते हैं सुनो सुनो और आगे सुनो, ये बच्चा कोफा की धरती पर है, कोफा की सरजमीन पर है। हजरत मोहतरम जैसे ही कोफा के धरती पर वो नौजवान पहुंचता है, कोफा वाले परवरिश किए, परवरिश करने के बाद वो नौजवान जवान हो जाता है, जवानी के मंजिल तक कदम को रखता है, उसके बाद उसके साथ उसका निकाह हो जाता है। तो हजरत अली कहने लगे ये तुम्हारा शोहर नहीं बल्कि तुम्हारा ये बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी बीवी नहीं बल्कि माँ हो। इसलिए अल्लाह ने इस पर हराम चीज बाकी रखा, यानी हराम चीज से दूर रखा। इसलिए हजरत अली वहां से पैगाम दिए कि अल्लाह ने तुम दोनों को हराम चीजों से महफूज रखा है। आप जरा इस वाक़े से अंदाजा लगाइए। कहने का मतलब यही है कि इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली आपके दिलों के बात को भी जानते हैं कि आप किस लिए सिया बैठे हुए हैं, आप कब तक बैठेंगे वो भी हमारे इमाम हुसैन जानते हैं। लेकिन हजरात बहुत में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। हजरात इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन के आप चाहने वाले हैं, लेकिन हजरात मोहतरम मैंने कहा था कि इमाम हुसैन को कफन दिया गया या नहीं, और इमाम हुसैन की नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई, अगर हुई तो कब हुई, किन्होंने पढ़ी, किन्होंने पढ़ी, कई तारीख को नमाज जनाजा हुई है। हजरात तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमाम हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया, इमाम हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि शरीयत में शहीदों के कई किस्में हैं। कोई औरत पैदाइश के वक्त अगर इंतकाल हो जाए वो भी शहीद है,
کوئی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا، کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا، کوئی پانی میں بھی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا، کوئی پیٹ کے درد سے مر جائے وہ بھی شہید ہے مگر اس کو کفن دیا جائے گا۔ لیکن امام حسین کو کفن نہیں دیا گیا، اس لیے کہ امام حسین کا چلنا شریعت مصطفیٰ پر، امام حسین کا بیٹھنا شریعت مصطفیٰ پر، امام حسین کا اٹھنا شریعت مصطفیٰ پر، امام حسین زندگی گزارے تو شریعت مصطفیٰ پر، اس لیے میدان محشر میں سب لوگ اپنے اپنے کفن میں اٹھیں گے، اور امام حسین صرف نہیں بلکہ جو بھی لوگ دنیا کے اندر اسلام کے خاطر، دین کے خاطر گردن کو کٹا دیے ہیں، نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کو کفن دیا جائے گا، بلکہ وہ شہید انہی کپڑوں میں میدان محشر میں اٹھیں گے، اور ان کا جو کپڑا ہے وہ چاند اور سورج کی طرح چمکتے رہیں گے، دیکھنے والے دیکھیں گے یہ کوئی عام شہید نہیں ہے بلکہ یہ وہ شہید ہے جنہوں نے اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے میدان کربلا میں امام حسین کو کفن نہیں دیا گیا ہے، امام حسین کو کفن نہیں دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کئی تاریخ کو ہوئی، بس مختصر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 11 محرم کو لوگ ادا کرتے ہیں، 11 محرم کو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کئی تاریخ کو 10 تاریخ کو 10 تاریخ کو شہید کیے، لیکن کم سے کم اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے دل میں اتنا رحم ڈال دیتا کہ 10 تاریخ کو ہی نماز جنازہ پڑھ لیتے، لیکن 11 محرم کو نماز جنازہ ہوئی، وجہ کیا ہے؟ 10 تاریخ کو نماز جنازہ نہیں ہوئی، 11 تاریخ کو نماز جنازہ ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جنتی ہو، آل رسول ہو، پرہیزگار ہو، اگر وہ دنیا سے چلا جائے، انتقال ہو جائے، متقی انتقال ہو جائے، جنتی انتقال ہو جائے، پرہیزگار انتقال ہو جائے، شریعت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے والا انتقال ہو جائے، تو جو لوگ ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھیں گے سب لوگ کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سب لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اس لیے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہیں اور جو سامنے ہے وہ جنتی ہے، اور اس جنتی کی وجہ سے سارے لوگ جنتی بن جائیں گے۔ تو اللہ نے ظالموں کے دل میں رحم اس لیے ہی نہیں ڈالا، اس لیے ڈالا ہی نہیں کہ اگر ظالم لوگ، یزید لوگ 10 تاریخ کو نماز جنازہ پڑھ لیتے تو امام حسین کے صدقے میں سارے لوگ جنتی ہو جاتے، اس لیے کہ میرا حسین صرف ولی ہی نہیں تھے بلکہ میرا حسین متقی بھی تھے، میرا حسین جنتی بھی تھے، میرا حسین آل رسول بھی تھے، میرا حسین نوری نگاہی علی بھی تھے، میرا حسین صفت رسول بھی تھے، میرا حسین نبی کے نواسے تھے، اس لیے میرے امام حسین کے پیچھے اگر ظالم لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لیتے تو اس نماز جنازہ کی وجہ سے اور امام حسین کی وجہ سے سارے لوگ جنتی ہو جاتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ظالموں کے دل میں رحم نہیں ڈالا، اگر رحم ڈال دیتا تو نماز جنازہ 10 تاریخ کو لوگ پڑھ لیتے اور اس وجہ سے سارے لوگ جنتی ہو جاتے۔ حضرات اور آگے بڑھتے ہیں، امام حسین کی نماز جنازہ ہونے کے بعد امام حسین کا جسم پاک کربلا شریف میں، جسم پاک کربلا شریف میں، اور سر پاک کہاں ہے اس میں اختلاف ہے، بعض میں مصر میں ہے، بعض روایت میں کوفہ میں ہے، بعض میں اور بھی ہے، لیکن معتبر
جو صحیح ہے وہ جنت البقیع، اور اس جگہ پر جہاں پر حضرت فاطمہ لیٹی ہے، ایک طرف حضرت امام حسن اور دوسرے طرف امام حسین لیٹے ہیں، اور جاتے جاتے امام حسین یہ پیغام دے دیے کہ امام حسین میدان کربلا میں بچے کو لے کے گئے۔ میدان کربلا میں امام حسین، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ امام حسین کا آج آپ لوگ مانتے ہیں، لیکن امام حسین بچوں کی مدد نہیں کر پائے، پھر آج کیوں مدد مانگتے ہیں؟ آج مدد مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ خرچ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین بچوں کی مدد اس لیے نہیں کی۔ امام حسین میدان کربلا گئے تھے تو بچوں کو پانی پلانے نہیں گئے تھے، بچوں کے لیے بچوں کو پانی پلانے، کھانا کھلانے نہیں گئے تھے، بلکہ امام حسین بچوں کی قربانیاں دے کر کے دین کو زندہ کرنے گئے تھے، اسلام کو زندہ کرنے گئے تھے۔ اور امام حسین بچوں کی قربانیاں دے کر کے دین کو زندہ رکھا ہے، اسی وجہ سے آج ہر بندہ امام حسین کا نام لیتا ہے، امام حسین کا نام لیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ صرف نعرہ نہ لگائے، بلکہ تاریخ مطالعہ کرے، حدیث مطالعہ کرے کہ امام حسین کیسے کسی زندگی گزارے ہیں۔ امام حسین کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ امام حسین جب شہید ہوئے تو چاہتے تو ہمارے نبی دعا فرما دیتے، علی دعا کر دیتے، فاطمہ دعا کر دیتی، لیکن نہ علی دعا کر رہے ہیں، نہ فاطمہ دعا کر رہی ہے، نہ ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں، بلکہ جب جبرائیل کا حکم ہو جاتا ہے تو جبرائیل کو بھی میرے نبی نے بتا دیا، مجھے امام حسین کا سر قلم ہونا منظور ہے، مجھے یہ پسند ہے، لیکن میں کبھی دعا نہیں مانگ سکتا ہوں کہ ظالموں سے بچا لے، بلکہ میرا حسین کو صبر دے دے، بلکہ یہی میرے لیے دعا ہے۔ اس لیے میں گفتگو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سے میں یہی کہوں گا، اور میں جو بھی بات بتایا ہوں کہ امام حسین کب شہید ہوئے، کس تاریخ کو نماز جنازہ ہوئی، اور کفن دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، ساری بات میں بتا چکا ہوں۔ کچھ باقی ہو تو انشاءاللہ پھر کبھی محبتوں کی ملاقات ہوگی، لیکن کسی کو شک ہو تو مجھ سے آپ یہیں بیٹھے بیٹھے مجھ سے آپ حوالہ مانگ سکتے ہیں، میں حوالہ ہمیشہ 24 گھنٹہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے آپ سے میں کہوں گا، امام حسین کے محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین دنیا سے جاتے جاتے پیغام دیے ہیں کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز فرض عین ہے۔ امام حسین نماز کے لیے سر کو کٹا دیے، آج بھی امام حسین کا سر اٹھا بھی نہیں ہے، بلکہ امام حسین کا سر جھکا ہوا ہے۔ اس لیے جب امام حسین سر کٹا سکتے ہیں تو کیا ہم سر کو جھکا بھی نہیں سکتے ہیں؟ یقین جھکا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہوں گا کہ امام حسین کا صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین کی محبت ہم سب کے سینے کے اندر ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ ایک مرتبہ صدقی دل سے محبت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، محبت سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمکتے سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔